ایک حدیث سنا تھا، اس کو غور سے آپ سنیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے سینے میں رائی برابر بھی گھمنڈ ہوگا۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو جوانی پہ گھمنڈ ہو، جس کو شہرت پہ گھمنڈ ہو، جس کو کپڑے پہ گھمنڈ ہو، جس کو زمینداری پہ گھمنڈ ہو، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب ایک صحابی نے پوچھا، سرکار ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، ایک آدمی کی خواہش ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، ایک آدمی کی خواہش ہے کہ میرا جوتا اچھا ہو، کیا یہ گھمنڈ میں داخل ہے کیا؟ اگر حضور یہ کہہ دیتے کہ ہاں ہاں اچھا کپڑا پہننا گھمنڈ ہے، تو آج اچھا کپڑا پہننا ہمارے لیے ناجائز ہو جاتا۔ اگر حضور یہ کہہ دیتے کہ اچھا جوتا پہننا گھمنڈ ہے، دنیا کے سارے مسلمان اچھا جوتا پہننا چھوڑ دیتے۔ لیکن آقا نے کیا فرمایا، ذرا غور سے سنیں۔ حضور کہتے ہیں لا لا، نہیں نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک بے شک اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ایک مفتی عابد صاحب کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ حضرت میرے گاؤں کا ایک آدمی اپنی بیٹی کا علاج کرانے، بیوی کا علاج کرانے کے لیے نیپال گیا، آنکھ کا علاج کرانے کے لیے۔ وہ علاج کرانے گئے، وہاں ہاسپٹل میں جیسے گھسے اس پر اٹیک آیا، وہیں مر گیا وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مریضہ اپنی جگہ رہی، یہ خود ان کو اٹیک آ گیا۔ کٹیہار کا ایک آدمی کلکتہ ہاسپٹل میں، وہ اپنی ماں کو لے کے گیا، ماں کا علاج بعد میں کرایا تھا، اس کی جانچ ہوئی، پتا چلا ماں سے پہلے اس کے آپریشن کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر تو اس طریقے سے اچانک اٹیک آ رہے ہیں۔ بہت زیادہ اسٹریس دماغ پہ نہیں لینا چاہیے، بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ میں اگر آپ کے سامنے 2 مہینے کے اندر مائک لے کے بات کر رہا ہوں، اس میں علاج کا دخل نہیں ہے، آپ جیسے کروڑوں مسلمانوں کی دعاؤں کا دخل ہے۔ بے شک، حق ہے حق یہ ہے۔ لاکھوں ہزاروں علماء کرام نے جو دعائیں کی ہیں، تو میں محسوس کیا کہ کروڑوں روپے کی دوائی میں وہ طاقت نہیں ہے جو آپ کی دعاؤں میں وہ طاقت ہے۔ بے شک بے تو شک۔ جب آپ کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہو سکتی ہے، تو آپ کی دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہو سکتی ہے۔ تو آپ بھی دعا کا ماحول بنائیں، ہر نماز کے بعد 2-4-5 منٹ دعا کو دیں۔ دعا میں ایک بندہ اپنے رب کریم سے بات کرتا ہے، دعا میں ایک بندہ اپنے رب کریم سے بھیک مانگتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے دعا کریں۔ شادی بیاہ بال بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کریں۔ کوئی کیس مقدمہ ہے، سب سے پہلے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کہیں۔ میں نے ذاتی تجربہ کیا ہے، اور میں نے احوال و قوائف جو پڑھے ہیں اور جو میں نے محسوس کیا ہے، وہ یہی ہے کہ دعاؤں میں بڑی طاقت بے ہے۔ شک بے شک۔ الدعاء مخ العبادہ، بے شک دعا عبادت کا مغز ہے۔ بے شک۔ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، بے شک۔ دعا سے حالات بدلتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں ایک جیتا جاگتا ثبوت آپ کے سامنے بے شک، موجود حق ہوں، ہے، کس حق طرح ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بے شک۔ کس طرح ایک بندہ موت کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی کثرت سے دعا کریں گے، ماشاءاللہ۔ اور یہ دعا نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے، کیا بات ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بعد قبول ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں۔ تو خوبصورتی لپسٹک لگانے سے نہیں آتی ہے، خوبصورتی فیئر اینڈ لولی لگانے سے نہیں آتی ہے، خوبصورتی غسل کرنے سے آتی ہے، خوبصورتی وضو کرنے سے آتی ہے، ماشاءاللہ۔ خوبصورتی صاف ستھرے رہنے سے آتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، امریکہ میں عورتوں کی تنظیم ہے، اس تنظیم کی ایک بہت بڑی سرکردہ لیڈر مسز لیڈی بیچر نے یہ کہا کہ مسلمان عورتوں کو قیمتی لوشن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مذہب میں جو نماز کا قانون دیا ہے، اتنا زبردست قانون ہے کہ نماز سے پہلے وضو فرض ہے، واہ واہ۔ وضو میں فیس واش ہوتا ہے، وضو میں فیس واش ہوتا ہے، وضو میں ہینڈ واش ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ صرف مسلمان خواتین وضو کریں۔ نماز میں سجدہ ہے، سجدے میں ہارٹ جو بلڈ کا سپلائر ہے، جی۔ یہ ہارٹ ہی ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر بلڈ کا سرکولیشن ہے تو آدمی زندہ ہے، بلڈ کا سرکولیشن بند ہوا تو آدمی مر جاتا ہے۔ جی۔ یہ 4 والو اس میں ہوتے ہیں، 4 والو میں ایک والو میں اگر بلوکیج رہا تب اسٹینڈ لگ جاتا ہے، جیسے میرا لگا۔ جی۔ اور اگر والو بند ہو جائے تو ہی بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر چاروں والو ڈسٹرب ہو جائے جی۔ تو بندہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے لیے بائی پاس سرجری ہوتی ہے، جی۔ بائی پاس اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اس کے دل کو کھولا جاتا ہے، پھر اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو
चारों वाल्व पूरे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। अगर जरा सा ब्लॉकेज हुआ, खून का आना जाना बंद हुआ, तो अचानक आदमी मर सकता है। अभी आजकल अक्सर बीमारियां हो रही हैं।